کہ کیا کنڈیشنز ہیں، اگر ہم ان کنڈیشنز پہ پورا اترتے ہیں تو پھر آپ کی دعا رد نہیں کی جائے گی. That دعا will not be rejected. دیکھو اے لوگو، اللہ کو پکارو اس یقین کے ساتھ کہ تمہاری دعا رد نہیں کی جائے گی، تمہاری دعا قبول ہوگی. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِّن قَلْبٍ غَافِلٍ لَهُ. دیکھو غور سے سنو، اللہ تعالیٰ اس شخص کی دعا کو قبول نہیں کرتے جس کا دل غافل ہوتا ہے، کہ زبان تو بڑے اچھے الفاظ ادا کر رہی لیکن دل کہیں اور جو ہے ڈوبا ہوا ہے، کسی اور چیز کی طرف مائل ہے، کچھ اور سوچ رہا ہے. اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں کو دیکھتے ہیں، اس بندے کے دل میں کیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایکسیپٹس دی دعا. 6 ایسے اوقات ہیں جب بندہ اس ٹائم دعا کرے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دعا قبول کریں گے. اس میں سے ہم انشاءاللہ پوائنٹ وائز اس کو لے کے چلتے ہیں. پوائنٹ نمبر 1، دی لاسٹ آورز آف دا نائٹ. رات کے آخری حصے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں یا اللہ تعالیٰ ہر رات پہلے آسمان پر نازل ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر رات ندا دیتے ہیں، پکارتے ہیں، حل من سائل فأعطی. ہے کوئی سوال کرنے والا، اس کے سوال کا میں جواب دوں. حل من تائب اتوب له. ہے کوئی توبہ کا طلبگار جس کی توبہ کو میں قبول کروں. حل من مستغفر اغفر له. ہے کوئی بخشش کا طلبگار، اس کو میں بخشوں. How beautiful is that. حالانکہ اللہ تعالیٰ الغنی ہے، اللہ تعالیٰ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میں اپنے بندوں کو بخشوں، میں اپنے بندوں کو عطا کروں. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو، اگر تمہارے پہلے انسان سے لے کے آخری انسان تک، تمام انسان جو قیامت تک آئیں گے، تمام جنات ایک میدان میں جمع ہو جاؤ، اکٹھے ہو جاؤ اور ایک ایک کر کے مانگنا شروع کرو، مجھ سے مانگنا شروع کرو. اور اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کو کیا چاہیے، لیٹس سے somebody would say کہ جی میرے پاس بہت بڑا پیلس ہونا چاہیے، میرے پاس یہ لگژری کار ہونی چاہیے. ہو سکتا ہے کوئی بندہ کہ جی سارے پہاڑ سونے کے بنا دیے جائیں میرے لیے. We have ambitions. ہر بندے کی اپنی ڈیزائر ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم میں سے ہر بندہ اپنی ڈیزائر کو ظاہر کرے اور مانگنا شروع کرے. فَأَعْطَيْتُ كُلَّ وَاحِدٍ مَسْأَلَةً. میں ہر بندے کی ریکوائرمنٹ کے مطابق اس کو عطا کروں گا. اور میرے خزانوں میں کتنی کمی ہوگی؟ صرف اتنی ہی کمی ہوگی جتنی کمی سمندر میں ہوتی ہے جب کسی سوئی کو ڈبویا جاتا ہے سمندر کے اندر، تو جو پانی کم ہوتا ہے، جتنا پانی سوئی لے کے آتی ہے اپنے ساتھ، میرے خزانوں میں صرف اتنی کمی ہوگی. اور اسکالرز کہتے ہیں کہ اللہ کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں ہوتی. یہ بات صرف سمجھانے کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس اتنے خزانے ہیں. تو اس ٹائم کو انشاءاللہ اویل کریں کہ راتوں کو اٹھیں، اپنا اسکیجول ایسا بنائیں کہ اے اللہ میں بڑا کمزور ہوں، آپ نے مجھے اٹھانا ہے. اے اللہ میں بڑا بے بس ہوں، کمزور ہوں، آپ میرے پروٹیکٹر ہیں، آپ میرے محافظ ہیں، آپ میرے ولی ہیں. تو انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ ایسے بھی بات سننے کو ملتی، آپ الارم نہیں بھی لگائیں گے، آپ کی نیت اتنی پکی ہوگی کہ آپ کی جاگ کھلے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ ولی ہیں، دوست ہیں ایمان والوں کے. سو پوائنٹ نمبر 2 از، اے بندے دیکھو، جیسے مؤذن اذان دے رہا ہوتا ہے، جو کہہ رہا ہوتا ہے اس کو تم ریپیٹ کرو. اللہ اکبر اللہ اکبر، یو ریپیٹ دا سیم اللہ اکبر اللہ اکبر. پھر رسول اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا انْتَهَيْتَ فَسَلْ تُعْطَى. جب مؤذن اپنی اذان ختم کر دیتا ہے اور تم نے ریپیٹ کر دیا جو مؤذن نے کہا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ فرسٹ آف آل ریپیٹ کرنا ہے. نمبر 2 درود شریف پڑھنا ہے، درود ابراہیمی، اللہم صلی علی محمد اینڈ تک. اور اس کے بعد آپ نے اذان کی بعد کی جو دعا ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة اینڈ تک، وہ آپ نے پڑھنی ہے. اور اس کے بعد رسول اللہ فرماتے ہیں تم جو مانگو گے تمہیں عطا کیا جائے گا.
So this is the right moment to ask Allah subhanahu wa ta'ala. اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کا یہ وقت ہوتا ہے. تو point number 2 is عند الاذان, جب مؤذن اذان دے دیتا ہے تو اس ٹائم کو بھی آپ اویل کریں انشاءاللہ, اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول کریں گے. And point number 3 is بین الاذان والاقامہ. رسول اللہ کی حدیث ہے کہ لا يرد الدعاء بین الاذان والاقامہ, کہ جو دعا اذان اور اقامت کے درمیان کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس دعا کو رد نہیں کرتے. تو اس ٹائم کو بھی انشاءاللہ ہم زیادہ سے زیادہ یوٹیلائز کریں, کیپٹلائز کریں اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں. اینڈ پوائنٹ نمبر 4 از جو ہم نماز پڑھتے ہیں فرض نمازیں, اس میں کرنا کیا ہے آپ نے. لیٹس سے آپ نے وضو کیا, آپ نے نماز پڑھنا شروع کی, آپ قیام میں ہیں, اس کے بعد آپ رکوع میں جاتے ہیں, اس کے بعد پھر آپ سجدہ کرتے ہیں, التحیات ہے, آپ نے پھر تشہد میں گئے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ, اس کے بعد آپ نے درود شریف پڑھا. تو رسول اللہ نے کیا فرمایا ہے کہ درود شریف پڑھنے کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے کا جو وقت ہے, جو تھوڑا سا وقت ہے, اس کو آپ نے کیپٹلائز کرنا ہے. جو دعائیں آپ کو آتی ہیں یا آپ مانگنا چاہتے ہیں, آپ اس ٹائم کو یوٹیلائز کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. اور اسکالرز اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ کیا ہی زبردست وقت ہوتا ہے یہ. فرسٹ اینڈ فارموسٹ آپ باوضو ہوتے ہیں, آپ پاک ہوتے ہیں, اور اس کے بعد جب آپ اللہ اکبر کہتے ہیں, آپ نے تکبیر کی ہے اللہ تعالیٰ کو فکبر, اللہ تعالیٰ کی آپ نے تکبیر بیان کی ہے, بڑائی بیان کی ہے. اس کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی, اس میں بھی الحمدللہ رب العالمین, اور اس کے بعد آپ نے سبحان ربی العظیم, اس میں بھی رکوع میں آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد اور ثنا اور تسبیح بیان کی ہے. اور اس کے بعد آپ نے سجدہ کیا ہے. پھر آپ جب التحیات میں گئے ہیں, جب آپ بیٹھے ہیں, آپ نے التحیات للہ والصلوات والطیبات, آپ نے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی ہے. اور اس کے بعد آپ نے عہد کیا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, یہ عہد ہے. اور اس کے بعد آپ نے درود شریف بھی پڑھا ہے. تو اسکالرز یہ کہتے ہیں دس از دا رائٹ ٹائم کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, اور کوشش کریں کہ عربی میں دعائیں سیکھنے کی کوشش کریں. ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں, بڑی کتابیں پڑھتے ہیں, لیکن جب عربی کی بات آتی ہے تو وہاں پہ ہم ڈھیلے پڑ جاتے ہیں. ایسا نہ کریں, دعائیں سیکھیں, بڑی کمال کی مسنون دعائیں ہیں انشاءاللہ, ان کو آپ یاد کریں. اور یہاں پہ ایک سائیڈ نوٹ یہ بھی ہے کہ لیٹ سے اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو آپ کے لیے جو بھی لینگویج کنوینینٹ ہے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں, اس کا استعمال کر سکتے ہیں. لیٹ سے اٹ از اردو, انگلش, پشتو, جو بھی آپ کے لیے لینگویج آسان ہے انشاءاللہ اس پہ آپ دعا کریں. لیکن پریفریبل یہی ہے کہ آپ انشاءاللہ عربک لینگویج میں دعا کریں. تو رسول اللہ نے یہی فرمایا ثم لتخیر من الدعاء ما شئت, جب آپ تشہد کے بعد درود شریف پڑھ لو تو سلام سے پہلے جو دعا مانگنا چاہتے ہو دعا کرو, تو اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کو قبول کریں گے. تو ابھی تک 4 اوکیزنز ہو چکے ہیں الحمدللہ. نمبر 5 از یوم الجمعہ, جمعے کے دن آپ دعا کریں. اور اس میں اسکالرز نے مزید اس کو جو ہے 2 وقتوں میں اس کو جو ہے ڈیوائیڈ کیا ہے. ایک وقت یہ ہے, اور رسول اللہ کی حدیث ہے کہ جب امام جو خطیب ہیں, جو جمعے کا خطبہ دیتے ہیں, جب وہ منبر پہ چڑھتے ہیں, صعود الامام الی تقضی الصلاۃ, یعنی جب جو امام ہیں منبر پہ چڑھنے لگے ہیں اس وقت سے لے کے جب تک وہ جمعے کی نماز پڑھا نہیں لیتے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ نہیں دیتے. اور رسول اللہ نے کیا فرمایا, وَأَشَارَ بِيَدِهِ يُقَلِّلُهَا کہ فِيهَا سَاعَةٌ, اس میں بہت تھوڑا سا وقت ہوتا ہے, تو اس کو آپ یوٹیلائز کریں. اور وہ کیا وقت ہے کہ دیکھیں جب امام صاحب خطبہ دینا شروع کرتے ہیں نا, تب تو ممانعت ہے کہ آپ بات نہیں کر سکتے, آپ نے خاموشی سے دھیان سے خطبہ سننا ہے. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب امام صاحب خطبہ دے رہے ہوتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتے ہیں اور پھر کھڑے ہوتے ہیں. تو وہ جو تھوڑا سا وقت ہوتا ہے اس میں انشاءاللہ آپ دعا کریں. اور اس کے بعد جب امام صاحب جمعے کی نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں تو وہی بات جو ہم نے ابھی ڈسکس کی ہے کہ جب آپ درود شریف پڑھ لیں التحیات میں, سلام پھیرنے سے پہلے انشاءاللہ جتنی دعائیں ہو سکتی ہیں آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو رد نہیں کریں گے, قبول کریں گے. تو ایک تو جمعے کے دن یہ وقت بتایا گیا ہے, اور دوسرا وقت کیا ہے کہ ساعۃ الاخیرہ من العصر الی المغرب,
کہ عصر کے وقت سے لے کے جب عصر کی نماز پڑھی جاتی ہے مغرب کے وقت تک، جب تک مغرب کی اذان نہیں ہو جاتی تب آپ دعا کریں۔ اور سلف صالحین کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ نماز پڑھا کرتے تھے عصر کی تو نماز پڑھنے کے بعد مصلی پہ ہی بیٹھے رہتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مناجات کیا کرتے تھے یہاں تک کہ مغرب کی اذان نہیں ہو جاتی۔ تو یہ بھی بڑا کمال کا وقت ہے کہ آپ اس کو یوٹیلائز کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول کریں گے۔